نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حج اور عمرہ کے جو فلسفہ ہیں، اس کے فضائل انشاءاللہ العزیز آپ جس مسجد میں جائیں گے نا، اور جو موسمی حضرات ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر جگہ حج اور قربانی کے بارے میں۔ اس کے مقصد کیا ہے، حج اور قربانی کے مقصد کیا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے آج۔ حج کے بارے میں ابھی جو میں نے آیت تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کے جو گھر بنائیں گے وہ مکہ مکرمہ میں بنائیں گے۔ وہ انسانوں کے ہدایت کے لیے اور برکت کے مرکز ہے، وہ وہیں سے ہدایت ملے گا، وہیں سے برکت ملے گی۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی حج کرنا ہے اللہ ہی کے لیے حج کریں۔ دوسرے ایک آیت میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کرو صرف اللہ ہی کے لیے کرو۔ یہ دونوں آیتوں میں للہ آتا ہے، یہ اللہ ہی کے لیے کرو، ٹھیک ہے۔ باقی جتنے عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ عبادت جو ہے نا انسان کے اندر کبر لے کے آتا ہے۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں، حج اور عمرہ۔ اس لیے آپ نے کبھی کسی کے نہیں سنا ہوگا عبد الرحمن نمازی یا ان کے عبد الرحمن روزوی، اس طرح نام رکھے ہو، روزہ رکھتے ہو۔ آپ نے عبد الرحمن، حاجی عبد الرحمن ضرور سنا ہوگا، آپ نے حاجی عبداللہ سنا ہوگا۔ یہ حاجی ضرور لگاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ باقی تو ہر ایک کرتے ہیں نا۔ جو حج ہوتا ہے وہ مالدار لوگوں کے لیے ہے، اور اس لیے جو حاجی اپنے ساتھ حاجی لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ ہمارا پاس بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ تھے ہندوستان میں، وہ ایک جگہ گیا اور کسی سے پوچھا آپ کے نام کیا، انہوں نے کہا حاجی عبداللہ، اور آپ کے حاجی عبد الرحمن، آپ کے حاج فلاں، حاج فلاں، سب۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے نام کیا؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے اشرف علی نمازی۔ وہ سارا مسجد ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا یار کمال ہو گئی، نماز اپنے ساتھ۔ انہوں نے کہا یار تم بھی ایک عبادت کے ساتھ، نام کے ساتھ اپنی کوئی عبادت کے وہ لگا لیا، میں نہیں لگا لیا، اس میں کون سا وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور ہم ضرور بتانا چاہتے ہیں لوگوں کا کہ یار اگر ہم 2 دفعہ حج کیا، پھر 2-3 دفعہ ہو گئے نا، الحاج لکھتے ہیں، پتہ چلے کہ لوگوں کا کہ بہت کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت نہ پتہ چلے، پھر کسی کے بتاتے ہوئے کہتے ہیں یار میں نے جو تیسرے دفعہ جو حج کیا نا، وہ سمجھ جائیں کہ حاج صاحب بہت ماشاءاللہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا کہیں گے کہ یہ جو اس سال جو زمزم لے کے آئے نا، پچھلے سال والے جو کھپ ہے نا اس میں ڈال کے لے آؤ، وہ سمجھیں گے کہ کام ہو گیا اس کے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے اس سے بچو، اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ ہی کے لیے کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا عبادت ہے۔ باقی جتنے عبادتیں اگر ہم حج اور قربانی کے سمجھ لیں نا، اس کے حقیقت کی سمجھ لیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم دین سے بدعات، رسم رواج سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں نماز ابھی ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ آپ پڑھ لیں، جتنا مرضی پڑھیں۔ اور ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے رمضان مکمل کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، پورا سال رکھیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ہم نے ادا کیا، اس کے بعد اگر زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، خیرات دینا چاہتے ہیں، سو بسم اللہ آپ دیتے رہیں، کوئی منع نہیں کرتے۔ لیکن آپ حج کے ارادہ کریں گے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھہرو، حج ایسے نہیں ہوگا، عمرہ ایسے نہیں ہوگا، قربانی ایسے نہیں ہوگی، یہ دونوں کے ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا، دونوں نہیں۔ وہ کہتے ہیں انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار بھی ہو گیا، وقت آ گیا، آپ کہتے ہیں میں حج کر لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں، لاہور میں نہیں، لاہور میں نہیں ہوگا، پاکستان میں نہیں ہوگا، ہندوستان میں نہیں ہوگا، امریکہ میں نہیں ہوگا، وہ کہاں ہوگا؟ کہتے ہیں ادھر ہی جانا پڑے گا۔ باقی ہر عبادت ہر جگہ ہر وقت ہو سکتے ہیں، لیکن حج جو ایسی عبادت ہیں اس کے لیے جانا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں چلو میں انتظار کرتا ہوں، ذی الحجہ آ گیا، اب نکلنے لگے، وہ کہتے ہیں نہیں اس لباس میں نہیں جائیں۔ میں کہوں گی یہ اس لباس کی کون سا خرابی ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اچھا لگ رہا ہے، برا تو نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ نے حج اور
عمرہ کرنا ہے نا، اللہ کے لیے کرنا ہے نا، ہمارا بات مانو، ہم جس لباس میں کہیں گے اسی میں کرنا ہوگا، یہ اللہ اور رسول کی طرف سے حکم ہے۔ ٹھیک، آپ کہتے ہیں اچھا 2 احرام، 2 چادریں ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، بس شروع، آپ چلے جائیں۔ سب سے پہلے یونیفارم تبدیل کرا دیتے ہیں، یونیفارم تبدیل کرا، اور یہ ہر وقت نہیں ہو سکتی یہ عبادت، صرف ایک مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر بھی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہوگی قربانی بھی اور حج بھی، اور بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ جا کر سب سے پہلا انسان کے تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ آج ہم تاریخ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا، اپنا باپ دادوں کے تاریخ کے پتہ نہیں ہے، پیغمبروں کے تاریخ ہمیں تو بالکل ہی پتہ نہیں ہے۔ جہاں لکھا ہوتا ہے ادھر آپ لوگ پڑھتا نہیں ہے، جو پڑھتا ہے وہاں پر لکھا نہیں ہوتا وہ تاریخ، ٹھیک ہے۔ انسان کے جو حج اور عمرہ، حج اور قربانی جو ہے نا، ہمیں کس سے وہ کرتے ہیں، رابطہ کراتا ہے، تاریخ سے جوڑتا ہے، تاریخ سے۔ سب سے پہلا یہ کام کس نے کیا، کیوں ادھر جانا ہے، یہ بیت اللہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام سامنے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ، قرآن مجید میں 24 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر ہے۔ کتنا؟ 24 صورتوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین، آخری پیغمبر، ان کا حکم دیا واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے رسول اللہ آپ بھی ملت ابراہیم کا آپ اتباع کریں، اور مجھے اور آپ کے بھی کہہ دیں کہ ابراہیم کے اندر اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آج ہمیں قربانی کے یاد ہیں کہ کون سا سائز کے بکرا لینا ہے، کیا عمر ہونا چاہیے، کیا دمبا ہونا چاہیے، کتنا موٹا کتنا پتلا، کان کیسے، یہ کیسے، ہاں گائے کا بھی یہی ہے، کتنا ساتھی ہونا چاہیے، بس ہر بندے اسی میں لگا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، ہے یہی بہت بڑی عبادت ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ یہ قربانی جو ہے نا ایک الارم ہے، اصل قربانی ابراہیم کیا ہے، یہ اس قربانی کے صلہ ہے، یہ اس قربانی کے صلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ الارم لگاتے ہیں، الارم لگاتے ہیں کہ میں 8 بجے فلاں سے بات کرنا ہے یا فلاں جگہ پر جانا ہے، آپ نے الارم لگا کے سو گئے، 8 بجے جب الارم بجتے ہیں فوراً کہتے ہیں ہاں میں نے فلاں سے ملنا تھا، ٹھیک ہے میں نے ٹائم دیا ہے 8:30 کے، وہ تیاری کر کے جب جاتا ہے۔ اسی طرح یہ قربانی اور حج کے جو موسم آتا ہے نا، قربانی ابراہیم علیہ السلام کے اصل قربانی کے یاد دلاتا ہے، یہ الارم ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اتنا ان کے لیے بھاگ دور، یہ ہر سال ابراہیم 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 شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانیت کے لیے امام بنا دوں گا، تمام انسانیت کے لیے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان، جو مذاہب ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، سب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا آپ کو جوڑتے ہیں، ہر ایک۔ ہم تو ہر نماز میں ماشاءاللہ صلوات پڑھتے ہی اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کر کے، اللہم بارک علی ابراہیم کے تو ہم ذکر کرتے ہی ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر جس کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اتنا کیوں ہے، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یا ابراہیم اسلم، اے ابراہیم تسلیم ہو جو، جو میں کہوں اس کرنے کے لیے تیار ہو جو، میں جو میں کہوں اس کے تسلیم کرنے کے لیے، سرہم ہونے کے لیے تیار ہو جو، جس کے کہوں لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جو۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کے سامنے ہتھیار ڈال دیا، جو تو حکم کرو گے اللہ میں اس کے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں، اب صرف زبانی کلام ہی نہیں ہوتا جو ہم کر دیتے ہیں نا، باقی دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایف اے کرنا چاہتے ہیں، ایم بی اے کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں تیار ہوں، کہتے ہیں ڈگری دے دیتے ہیں؟ کوئی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے امتحان لیں گے، بھائی آپ کو پڑھائیں گے، بتائیں گے، امتحان لیں گے، پھر پاس کریں گے ہم دیں گے، نہیں ہے پھر فیل کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، وہ تو امام بننا تھا، پورے انسانیت کے لیے ایک نمونہ بننا تھا انہوں نے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تسلیم ہو جاؤ، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ جو کہو گی میں تیار ہوں، جو کہو گے تیار ہوں۔ اے ابراہیم، اس کے بعد ایک طرف رب ہوگا، دوسری طرف اب ہوگا، ہاں ایک طرف رب کا حکم ہے، دوسری طرف
اب کیا حکم ہے، کس کا مانو گے؟ وہ کہتے ہیں میں رب کا مانوں گا، اب کیا نہیں۔ پھر ایک طرف قوم ہے، دوسری طرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک طرف اللہ رب ہے، دوسری طرف بادشاہ ہے۔ یہ تو ایک طرف اللہ کے حکم ہے، دوسری طرف تیرا بچہ ہے ذبح کرنے کے لیے حکم۔ انہوں نے کہا جو کہو گے میں تیار ہوں۔ سب سے پہلے کہا کہ جو تمہارا باپ، میں ہر وقت آپ حضرات سے بھی کہہ چکا ہوں، آزر اتنا امیر باپ، ٹھیک ہے، بہت رقبہ کے مالک، مذہبی رہنما، وزیر اور فیکٹری کے مالک، مالدار آدمی، غریب نہیں تھا، مالدار آدمی۔ کہتے ہیں ابراہیم یہ بت، یہ فیکٹری سنبھال لو، جو لوگ آئے گے نا اسے کہہ دو کہ آپ لوگوں کی خوشی غمی اس بت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس بت کے ساتھ ہے۔ تم نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ابا جان میں یہ کام نہیں کر سکتا، سوری میں نہیں کر سکتا، میرا رب کا حکم ہے کہ میں شرک سے بیزار کے اعلان کروں، میں مشرک نہیں ہوں، میں حنیف ہوں، یکسو ہو کر ایک اللہ کے ماننے والا ہوں، ابو جان میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں کر، تمہیں ماروں گا پیٹوں گا، جو بھی کرنا کریں، تمہیں آگ کر دوں گا آگ کر دوں، سنسار کرو سنسار کرو، جلا دوں جلا دو، میں سب کے لیے تیار ہوں، لیکن میں مشرک بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مشرک بننے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، سب سے بڑا امتحان۔ با ادب با اخلاق لڑکا ابراہیم علیہ السلام۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ قیامت تک کسی کو نہ ابراہیم جیسے نیک اولاد ملے گے، فرزند ملے گے، ٹھیک ہے، نہ اتنا بڑا خبیث انسان کسی کے باپ ہو گیا قیامت تک آزر جیسے۔ لیکن لہجے ابراہیم کے ابو جان میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا، باپ کے تین وہ ہیں، ماں باپ کے دو بلا شرط ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے ان کے احترام ادب کرنا، کوئی شرط نہیں ہے، باپ نیک ہو صالح ہو یا بدماش ہو یا شرابی کبابی ہو، احترام ادب۔ دوسرا کیا ہے؟ خدمت، باپ جیسے ہیں نیک صالح ہیں اس کو بھی خدمت کرنا ہے، اور فاسق فاجر ہیں کبابی شرابی ہے اس کو بھی خدمت کرنا ہے۔ تیسرا ہے اطاعت، اطاعت کے دیکھا جائے گی، یہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہیں ہو رہا ہے نا پھر باپ کے ماننا ہے، نہیں ہے پھر نہیں ماننا، لیکن ادب پھر بھی کرنا ہے، خدمت پھر بھی کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابو جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ بہرحال باپ سے تو کہہ دیا کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں بیزار ہوں۔ اس کے بعد قوم، ہم آج جتنا جو خرافات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قوم کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہتے ہیں نا، ناک کٹ جائے گا، ہم اگر نہیں کیا پتہ نہیں کس کے ناک کٹے، میں نے آج تک نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھے کسی کے ناک کٹا ہوا؟ پتہ نہیں کس کے کٹ جاتا ہے، جو قوم کے نہیں مانتا۔ قوم کے خلاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، اگر قوم خلاف ہو جائے نا، توبہ توبہ توبہ، ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے لوگ، ٹھیک ہے، وہ قوم خلاف ہو گیا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ بھائی میں نہیں، تم لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہونا، شرک میں شریک نہیں ہونا، میں بیزار ہوں، میں موحد ہوں، میں ایک ہی اللہ کے ماننے والا ہوں، میرا رازق خالق مالک سب کچھ وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو مرضی کرنا۔ پھر اس کے بعد حکومت، بادشاہ خلاف ہو گئی، ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف کون ہے؟ نمرود ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام، اس کو بھی جواب دے دیا۔ اب جلایا گیا ابراہیم علیہ السلام، کوشش کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک پورا کے پورا واقعات ہیں، کہانی ہے، اس ایک بکرا دمبا جو ہم لے کے آ کے ذبح کر کے خوش ہوتا ہے بس ہو گیا ہمارا کام، نہیں، اصل قربانی یہ نہیں ہے، یہ قربانی کے یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم نے یہ کیا تھا اس لیے ہم نے یہ تحفہ دیا۔ تم لوگ ہر سال اس ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اس کے یاد دلاتا ہے، اس کے یاد دلاتا ہے۔ سب سے پہلا ہم جب احرام پہن کے جب ادھر جاتا ہے نا بیت اللہ میں، ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم یہ دائیں کے اندر کھول کر احرام یوں کر کے ادھر ڈال کے کس طرح چلنا ہے؟ عمرہ حج کیا نا آپ لوگوں نے، ایسے ایسے کر کے پلوانوں کی طرح چلنا اکر کی، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے ناپسندیدہ چال ہے، لیکن کچھ مقام ایسے ہیں کہ ادھر پسندیدہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک سخت الفاظ ہیں لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں، لیکن حج اور عمرہ اور قربانی سارا کے سارا عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے۔ آپ کہیں نا کہ یار یہ آج میں قربانی نہیں کروں گا یہ 3 دن، اس کے بعد میں روزانہ 100 بکرا ذبح کروں گا، اللہ کہ مجھے ایک وہ بکرا چاہیے تھا،
ایک پہلا یا دوسرا یا تیسرا دن، اب نہیں چاہیے. 100 کریں گے نا ایک بکرے کے برابر نہیں ہو سکتا. 1000 کریں گے نا باقی دنوں میں وہ بکرے ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بات مانتا ہے یا اپنا عقل کے بات مانتا ہے. اور اسی طرح لباس اتروا دیا اس کے جگہ احرام پہنا دیا، وہ میرا بات مانتا ہے یا اپنا عقل کی بات مانتا ہے. اور ملک سے اس ملک میں لے کے گیا سعودی عرب میں، ادھر اب بیت اللہ ہے، سب سے پہلے ادھر اس طرح چلنا ہے. یہ چال تو ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے، تو چل کر دیکھا. یہ چال میں کیا ہے، کیا ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کے جھنڈا بلند کیا نا، توحید کی ترغیب دیا، قرآن حدیث کی طرف بلایا، انسانوں کی انسانیت کی طرف بلایا، انسانوں کے غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی کی طرف بلایا نا، سارا کے سارا مخلوق خلاف ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کے پورے رشتہ دار خلاف ہو گئے، مشرکین مکہ خلاف ہو گیا. میں نے ابھی بتایا نا، خلاف ہو جائیں یہ آسان کام نہیں ہوتا. ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک چھوڑ کے چلیں گے، صحابہ کرام اپنا کاروبار گھر بار ہر چیز چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل گیا، جیسے ابراہیم نکلا علیہ السلام. اچھا، یہ مدینہ منورہ کے نام تھا یثرب. یہ بیماریوں کا اڈا تھا. کیا تھا؟ بیماریوں کا اڈا. جو لوگ گزرتا تھا نا وہ بھی مر جاتا. ہمیشہ کرونا، یعنی 12 مہینے کرونا ہی رہتا تھا ادھر. ٹھیک ہے، بخار ایسے تیز ہوتا تھا لوگ مر جاتا تھا. اچھا، مشرکین عرب نے کہا کہ ان کے پتہ چل جائے گی، یثرب چلے گی نا سب، ادھر پتہ چل جائے کہ وہ لاغر مرنے والا ہوگا. دیکھتے ہیں عمرہ کیسے کرے گا، طواف کیسے کرے گا، ان سے چلا نہیں جائے گا، سعی کیسے کرے گا، ہم دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کے لیے قربانی دینے والا ضعیف نہیں ہوتا. کھندق کھولو اور چل کر دکھاؤ. اس طرح 3 چکر ایسے چل کر دکھایا گیا کہ ہم سب پہاڑوں میں جا کر دیکھ رہا تھا کیسے چلے گے یہ لوگ، اتنے لاغر ہو گئے ہوں گے دین کے خاطر. ہم بھی آج یہی کہتے ہیں نا کہ دیندار ہو گیا، اس کے مطلب ہے کہ مر گیا، یہ کاروبار بھی گیا، سب کچھ گیا، ہم یوں کہتے ہیں نا. وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے، اسلام میں آ گیا بس ختم ہو گیا، لاغر ہو کر مرے گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے چلتے ہیں، چل کے دکھائیں. یہ اسلام کے پیچھے ایک قربانی ہے. یہ پلیٹ میں لے کر نہیں رکھا گیا کہ ہمارے سامنے کہ یہ لے لو، نہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی، قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. وہ قربانی کی یاد دلاتا ہے. پھر ادھر طواف کرتے ہیں ہم، 7 چکر لگاتے ہیں. 7 چکر لگانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت ادھر نماز پڑھیں گے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی. او ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ تم پیشانے رکھو. اس کے پیچھے وہ بھی ایک تاریخ ہے. یہ کون بندہ ہے، یہ کیا ہے کہ ان کے قدموں کے ہمارا پیشانے رکھنے کی جگہ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. وہ ابھی جو میں نے بتایا پہلا، ٹھیک ہے، باپ کا کہا نہیں مانا، شرک سے بیزاری کے نا، قوم، بادشاہ سب کا انکار کر دیا. ایک بیوی کے لے کر نکل گیا اس ملک سے، اپنا ملک چھوڑ دیا اور جا کر فلسطین میں آباد ہو گیا. جو فلسطین آج ہمارا ہے اس میں آباد ہو گیا. اور آباد ہونے کے بعد اللہ کر کے بڑا عمر میں اللہ نے بچہ دیا، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر. فوراً اللہ نے کہا کہ ابراہیم اس کے لے کر جا کر 1000 کلومیٹر جا کر دور کالا پہاڑ ہے، غیر ذی زرع. اللہ فرماتے کوئی گیا اگتا ہی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، اتنا گرم پہاڑ کے اندر چھوڑ کے آؤ اس بچے کو. ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو ادھر چھوڑ کے آتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اے ابراہیم میں امتحان آزماؤں گا. یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا اسلمت لرب العالمین، بس میں کہتا ہوں چلو تو امام ہے. نہ، امام بننا آسان نہیں ہے ابراہیم، پورے انسانیت کے لیے امام بنا دوں گا تمہیں، لیکن امتحان سخت لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بچے کے جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، کوئی کھانے پینے کے، تھوڑا سا ستو ہے، تھوڑا سا پانی ہے، وہ چھوڑ کے چلے گی. دعا کیا، وہ پہاڑ کے پیچھے جا کے اولاد ہے، جو بھی ہو گئے اولاد ہیں، انہوں نے دعا کیا اللہ اس کے ایسے نہیں ہے، اللہ اس کے رزق عطا فرما، اس کے آباد کر دیا اللہ، مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو یا اللہ. یہ دعا کیا انہوں نے، دعا کر کے نکل گیا. اللہ کے حکم تھا، ٹھیک، اللہ کے حکم تھا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام قدموں کی جگہ پر.
وہ یاد دلاتا ہے پورے کے پورے انسانی تاریخ یاد دلاتا ہے، قربانیوں کی ایک کہانی سناتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم جا کے تماشا کر کے آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ حج اور عمرہ قربانی سارا کے سارا تاریخ سے جوڑنے کے لیے ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد صفا مروہ پہ جانا ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ صفا مروہ پہ جانا، 7 دفعہ چکر لگانا ہے، 7 دفعہ ادھر 7 چکر لگانا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک خاتون ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا سا پانی ہے، تھوڑا سا مشکی اس میں ستو ہے، بس وہی رکھے ہوئے ہیں، اور شوہر نے کہہ دیا کہ آپ لوگ ادھر رہو گے، میں جا رہا ہوں واپس، میں فلسطین جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیوں، ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیا اللہ نے حکم دیا؟ جاؤ پھر اگر اللہ نے حکم دیا پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا، جاؤ ابراہیم۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ وہ چند دن کے بعد، 1-2 دن کے بعد سب ختم ہو گئی۔ اب بچہ رو رہے ہیں، پیاسا ہے۔ حضرت اماں ہاجر دیکھتی ہے، سب سے وہ جو پہاڑ تھا اونچے، ادھر جا کر دیکھتی کوئی آ رہی ہے نہیں آ رہے، وہ دیکھتی کوئی کہاں سے پانی ملے بچے کے پلاؤں، ادھر دوڑتی ہیں، ادھر آتی ہے، ادھر جاتی ہے، 7 چکر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سے زمزم نکالا ہے، رزق بھی ایسی زمزم نکالا ہے۔ اللہ کے یہ جو چال ہے نا، اتنا پسند آیا، حکم دے دیا کہ اب قیامت تک عورتیں نہیں دو رہی، عورتوں کا حق ادا کر یہ ایک خاتون نے۔ اب عورتوں کے، وہ کہتے نہیں کہ اسلام جو ہے نا عورتوں کے حقوق کی، اسلام نے تو عورتوں کے حقوق تو دیا ہے، اسلام نے تو دیا ہے۔ اور 7 دفعہ چکر لگانے کے ہمیں حکم دے دیا، ہم کہتے ہیں نہیں، میں نہیں دوڑتا، کہیں پھر تمہارا نہ حج قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے، دوڑو گے یہاں پہ۔ اچھا، ادھر دوڑتے ہوئے ہم سیلفیاں بناتے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ کر کے دوڑتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ خدا رہا ادھر جا کر آپ نے وہ طاری کرنا ہے کہ اپنے اوپر ڈالنا ہے کہ یار ہاجرہ کے اوپر کیا گزرا تھا اس وقت، جو ہاجرہ نے دعائیں کیا تھا، یا اللہ میرے بچے مر جائے گی، اللہ اس کے لیے رزق عطا فرما، یا اللہ ایسے وافر رزق عطا فرما، یا اللہ برکت والا رزق عطا فرما، وہ ڈالنا ہے اپنے اوپر، اور یہ وہاں پر دعا کرنا ہے، یا اللہ میرے بیوی کو بھی ایسے ہی بیوی بنا دیں جیسے حضرت ہاجرہ ہے، یا اللہ میرا اولاد کے ایسے فرمانبردار بچہ بنا دیں جیسے اسماعیل ہے، یا اللہ ان کو ایسے رزق عطا فرما، آسان برکت والا رزق عطا فرما۔ یہ مانگنا ہے، یہ مانگ۔ اور اس کے بعد ہم 7 چکر لگاتے ہیں، وہ ایک تاریخ یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ بیت اللہ میں 2 رکعت کے کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 کروڑ کتنا؟ لو جی، اور کون بتائے گی؟ یہ تو میں نے تو 1 کروڑ کہا، انہوں نے کٹ کر دیے، انہوں نے کہا 10,000۔ اور کون اور بتاؤ، شاباش ملے گی۔ 1 لاکھ مشکل میں ڈال دیا نا میں نے، 1 لاکھ ثواب ملتا ہے 2 رکعت کے پیچھے۔ آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے 1 لاکھ ثواب۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ چھوڑ کر کدھر چلے جاؤ؟ مینا میں چلے جاؤ۔ 8ویں ذی الحجہ کی کہتے ہیں کہ مینا چلے جاؤ، یہ چھوڑ دو یہ بیت اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ یار میں پاکستان سے آیا ہوں، 35 لاکھ کے حج، 45 تک چلیں گے، 45 لاکھ میں خرچ کر کے ادھر آیا ہوں، ادھر ثواب کمانے کے لیے آیا ہوں، ادھر چھوڑ کے کیوں جانا ہے؟ کہتے ہیں تو ثواب لینا چاہتے ہیں؟ ہاں، پھر جو ہمارا بات مانو، ادھر جاؤ، نہیں ہے پھر ادھر ہی رہو، تمہارا نہ حج قبول نہ عمرہ قبول۔ عجیب بات ہے، آپ 1 لاکھ جہاں ثواب کے مشین لگے ہوئے نا، وہ جگہ چھوڑ کر آپ نے کہاں جانا ہے؟ مینا میں جانا ہے، صرف 5 وقت نماز پڑھنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ہے، باقی بیٹھے رہو ادھر۔ 9ویں ذی الحجہ کہتے ہیں کہ عرفات جاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں ایک دن، یہ 9ویں کے نہیں جاؤں گا، بڑا رش ہے، بڑا دور ہے، بڑا انسان پھنس جاتے ہیں، یا اللہ میں اس کے بعد نا 1 سال تک ادھر بستر لگا کے نا میں بس عبادت ہی عبادت کروں گا، خیمہ لگا لوں گا، 1 سال تک، اگلے حج تک، اگلے 9۔ کہیں گے نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں آج جاؤ مینا، عرفات جاؤ،
9ویں ذی الحجہ کے عرفات، تھوڑا دیر کے لیے عرفات جانا ہے، تھوڑا دیر کے لیے عرفات جانا ہے، اور ادھر کیا کرنا ہے؟ صرف دعا کرنا ہے، دعا کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نماز وقت پر پڑھوں، وقت پر فرض ہے نا نماز۔ آپ کہتے ہیں میں عشاء اور مغرب پڑھ لوں گے، نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا نا کہ ہر چیز عقل کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اگر حج اور عمرہ کے اور قربانی کے جو فلسفہ اگر سمجھ آ گیا نا، دین کی حقیقت، دین زبانی کلامی نہیں ہے، دین کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اتباع اور اطاعت کرنے کے نام دین ہے۔ اللہ اور رسول کے اتباع اور اطاعت کرنے کے نام کیا ہے؟ دین ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جو 3 رکعت وہ ہے مغرب ہے، میں 4 رکعت پڑھ لوں گا، کہیں مولوی صاحب کہیں نہ چوتھا رکعت مت پڑھو۔ آپ کہیں گے میں اس میں کیا گالی گلوچ کر رہا ہوں؟ قرآن ہی پڑھنا ہے، میں نے سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، اور کیا کرنا؟ نہیں، ممکن ہے کہ کفر کے فتویٰ لگ جائیں آپ کو، ٹھیک ہے، ممکن ہے احتیاط سے، لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب بھول جائیں۔ کیوں؟ آپ نافرمانی کی اللہ رسول کی، حالانکہ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن نافرمانی۔ اسی طرح 9ویں کے وہاں پر آپ جائیں گے اور ادھر کیا کرنا ہے؟ صرف دعا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ نماز وقت پر نہ، وہ کہتے ہیں مغرب اور عشاء کیا نام ہے، مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے، بھول گیا آپ، سوری، شکریہ، مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ وہ 3 بجے کو کہتے 3 بجے پڑھ لو، حالانکہ ادھر ہم کہتے ہیں مغرب، ادھر اذان ہو، ادھر نماز پڑھنا ہے۔ ادھر کہتے ہیں اگر 2 بج جائیں کوئی بات نہیں، 1 بج جائیں کوئی بات، ادھر ہی جا کے پڑھنا ہے۔ پھر اس دن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفات میں پہلے آسمان پر اترتا ہے، یہ پوچھتا ہے فرشتوں سے، یہ کیا کرنے آئے یہ لوگ، یہ کہاں سے آئے؟ پاکستان سے، ہندوستان، امریکہ، انگلینڈ، یہ وہ سارا، یہ کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے کیوں آئے ہیں، لیکن فرشتوں سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی میں زمین پر ایک انسان مخلوق بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ کیا مخلوق بنا گا، کیا کرنے گا؟ بڑا خون ریزیاں کرے گا، بڑا فساد پھیلائے گا۔ ہاں، اس لیے وہ اللہ پوچھتے یہ فساد کرنے کے لیے، خون ریزی کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے بار بار پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں، کیا آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ تو آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی پاکستان سے ہے، کوئی فلان جگہ سے، آپ کا رضا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا رضا، آپ کا دیدار چاہتا ہے، آپ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جنت مانگتے ہیں۔ گواہ ہو جو میں نے سارا کے سارے لوگوں کو میں نے بخش دیا ہے اور سب کے جنت واجب کر دی ہے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ، بلکہ اللہ فرمائے کہ یہ حاجی جس کے لیے دعا کہ اس کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ شیطان کو سب سے ذلیل خوار ہوتے ہوئے عرفات میں دیکھا گیا، اپنے اوپر مٹی ڈال رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے ایک حکم نہیں مانا نا، یہ بندہ جو ہے نا سارا کے سارا عقل کے خلاف کر کے آ رہا ہے۔ اس کے دل چاہتا ادھر ہی طواف کر لیتا لاہور میں، ادھر ہی احرام پہن لیتا، وہیں پر سارا عبادت، نہیں، اللہ اور رسول کے کہنے پر ادھر آیا، اور یہ سارا جگہ چھوڑ کر آ رہے ہیں، سب جگہ پر عقل کچھ کہہ رہے ہیں، نقل کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، وہ مان کر ادھر آیا اور اس کے اللہ نے بخش دیا ہے۔ اب مزدلفہ میں جا کے کیا کرنا، کیا ہے؟ کچھ نہیں کرنا۔ عبادت کریں گے ممکن ہے کہ گناہ کار ہو جائیں، سونا ہے صرف، باقیوں کے بھی سونے دیں، ادھر ایسے نہیں کہ ادھر قرآن پڑھنا شروع کر دیں یا تہجد پڑھنا شروع کر دیں، نہ، چپ کر کے آرام سے بیٹھے۔ اور صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کے تھوڑا سا دعا کیا 10 منٹ، اور اس کے بعد نام نکل گئے، بس یہی حج کے نام ہے۔ اور اس کے بعد ہم کھنکریاں پھینکتے ہیں، شیطان، ہم اردو میں کہتے ہیں نا ہم شیطان کے مارے، بہرحال شیطان کے مارنے ہم چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ادھر بھی ایک تاریخ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پورے زندگی اسماعیل علیہ السلام سے 4 دفعہ ملاقات کی۔ ایک دفعہ جب آئے تشریف لائے نا، اس وقت یہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کے باپ کے ساتھ خدمت کرنے لگ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے وحی کیا، اے بیٹا جان میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے ذبح کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ابا جان گردن حاضر ہے، آپ جو اللہ نے کہا وہ پورا کر دیجئے، میرا گردن حاضر ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک بیٹا پہلے چھوڑنا بڑا مشکل ہے، ہم جب یہاں سے سفر پہ جاتا ہے نا ادھر ادھر
بار بار فون کرتے ہیں، ہاں جی بچے ٹھیک ہے، سب خیریت ہے. اس طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم سے آفس میں 5 گھنٹے بیٹھنا، 8 گھنٹے بیٹھنے مشکل ہو جاتے، بار بار گھر فون کرتے، سب خیریت ہے نا؟ ہاں جی. وہ تو زندگی میں 4 دفعہ ملاقات کی. اور جب وہ آئے نا، آ کے کہنے لگے بیٹا جب میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے ذبح کر رہا ہوں، کہ ابا جان یہ نہیں کہا کہ، نہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ نے کون سے اس کے پالا ہے کہ آج ذبح کرنے کے لیے پہنچ گیا بابا جی، یہ کیوں ذبح کرنا آپ نے، یہ کیا جرم کیا میرا بیٹا نے؟ یہ کہہ سکتے تھے نا، نہیں کہا. انہوں نے کہا بیٹا جو باپ کہہ رہے ہیں نا وہ کر جا. آئے آئے کیا بات ہے یار، خدا کے قسم، جو باپ کہہ رہے ہیں بیٹا وہ کر جا. انہوں نے کہا ابو جان یہ حاضر ہے، گردن حاضر ہے، گردن حاضر ہے، مجھے ذرا الٹے لٹا دیجئے اور ذبح کر دیں یہاں سے. وہ چھری ہاتھ پر ہے، وہ بسم اللہ اکبر کر کے وہ کیا، ذبح کیا، اور گرم گرم خون لگا. انہوں نے کہا الحمدللہ. یوں دیکھتے ہیں بیٹا تو ادھر کھڑا ہے اور اس کی جگہ دمبا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فوراً اسماعیل کے نکالو، فوراً اسماعیل کے نکالو، اس کی جگہ دمبا رکھ دو. دمبا رکھا. انہوں نے کہا گرم گرم خون ہاتھ پہ لگانا، اور اس نے کہا الحمدللہ کام ہو گیا. یوں دیکھا، یہ دیکھیں کیا کیا قربانیاں ہیں. پھر ہم کیوں ان کے قدموں کے نیچے سجدہ نہ کریں؟ صرف حج عمرہ کے نام یہی ہے. ابراہیم کے یادیں ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں ہیں، اور وہی تاریخ کے ساتھ جوڑتا ہے کہ تم لوگ جو تم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا مسلمان کے مطلب یہ کہ وہی ہے اسلمت لرب العالمین. لیکن مسلمان کی زندگی ایسے نہیں ہوتا جو میں اور آپ گزار رہے ہیں. مسلمان کی زندگی اور ہوتا ہے. مسلمان کے اسلم تو کے مطلب کیا ہے؟ یار فون بند کر دو. اسلم تو کے مطلب کیا ہے؟ اسلم تو کے مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میں کبھی نافرمانی نہیں کروں گا. اب ہم میں سے کیا لوگ ناچتے ناچتے مر رہے ہیں، اور وہ ویڈیو دیکھے دیکھے ہم جان نکل رہے ہیں. کیا قیامت کے دن کیا جواب دے گے ڈراموں میں؟ اور قربانی اسی کے نام. یہ جو بکرا دمبا ذبح کرنا، اونٹ اور گائے ذبح کرنا، صرف اس کی یاد دلاتا ہے. یہ مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ اصل وہ ہے اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین ہے. اور آج پھر شروع ہو جاتا ہے، آج کل جو ہے نا فوراً اخباروں میں ٹی وی میں باتیں شروع ہو جاتا ہے. جو بے دین لوگ ہوتا ہے نا، خدا بیزار لوگ ہوتا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیں کہ یار یہ جو یہ سمجھ نہیں آتا ہے مسلمان کہ ایسے کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا مسلمان ایک دن میں اربوں کربوں کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جانور بہا دیتا ہے، اس کا خون بہا دیتا ہے ایک دن میں. یہ کیا فائدہ ہے اس سے پہ؟ اچھا ان ظالموں کا، میں کیا بات کروں، بس اتنا ہی کہتا ہوں، ان ظالموں کا یاد نہیں آتا جو ادھر جو تم نچا رہے ہو، جو میراثیوں کے اوپر جو پیسے وہ کر، اس وقت کوئی غریب یاد نہیں آتا. ٹھیک ہے، شادیوں میں پیسہ ایسے ایسے کر کے بکھیر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی یاد نہیں آتا غریب مسکین. آج یاد آتا ہے یار یہ بکرا کے فون آتا ہے، خدا کی قسم ہمیں فون آتا ہے، مجھ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بکرے ہیں ذبح کر میں نے 1 لاکھ کا لینا ہے، یہ کسی غریب کا نہیں دے سکتا. میں اکثر کہتا ہوں آپ آئی فون لیتے ہوئے نا پھر مجھے فون کریں. جس دن آئی فون لے رہے ہوں گے نا 6 لاکھ کا، اس وقت فون کریں، میں بتاؤں گا کس کا دینا ہے. آپ یہ کہیں نا کہ آئی فون، ہمارا ایک دوست ہے 2 مہینے میں 2 آئی فون چوری کروا بیٹھا ہے 12 لاکھ کی. میں نے کہا کوئی ضروری تھا یہ چیز؟ اس کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. کوئی سستے کام چپ جیب سے نکال کے لے گیا. ایک جنازہ پہ ہوا ہے، اللہ اکبر کر کے جا رہا تھا، اٹھا کے لے گیا. آپ کا بھی ہو گیا؟ ہاں دیکھیں، آپ دوبارہ لے لیا آپ نے؟ شکر کریں. آئی فون لیتے ہوئے کوئی یاد نہیں آئے گا. اور مہنگے سے مہنگا، اور وہ نچاتے ہوئے جو قوم کے بیٹیوں کے نچاتے ہوئے اس کے اوپر جو بکھیر رہے ہوتے ہیں پیسے، اس وقت یاد نہیں آتا. اور آج قربانی کا دن ہے، یا حج کا دن ہے، یا عمرہ کا دن ہے. یار عمرہ ادھر پڑا ہوا ہے، لوگ ادھر اللہ کے دین میں گیا ہے. حج ادھر پڑا ہے، اللہ کے ادھر. ایک کسی غریب کی تصویر لگا کے یہ پوسٹ آج کل سے شروع ہو جائے گی، آپ دیکھتے جائیے. یہی ہے نا. خدا را ایمان اپنا بچا کر رکھیں یار، ایمان اپنا بچا کے. کیوں بار بار عبادت کے ساتھ آپ وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں غریبوں کو. کیا دین نہیں کہتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر خرچ نہ کر؟ کبھی دین نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے
وہ کہتے ہیں کرو، یہ جو جانور تم ذبح کرتے ہو کھلا دو، انہیں کے کھلا دو۔ اچھا اس سے جتنا بزنس ہوتا ہے کبھی اتنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، کوئی گھاس لے کے آ رہا ہے، کوئی ٹرک لے کے آئے، کوئی بکرا لے کے آئے، کوئی اس کی چوکیداری کر رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، سب کا روزگار چلتا ہے۔ سبحان اللہ، بزنس جتنا ان دنوں میں چالو ہو جائے، کوئی دیکھتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ہر بندے اعتراض کر، یار یہ اس کے پیسے ہم کسی کے دے دیں ایسے ذبح کی بغیر، اتنا فون آتا ہے، اتنا فون آتا ہے، کوئی شرم نہیں آتا، کوئی حیا نہیں آتا۔ یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اسلم، تو تم بھی کہتے ہو نا اپنا آپ کو مسلمان، تم بھی کہتے ہو نا ابراہیم جیسی زندگی گزارو۔ شرک، دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں، آسمان زمین پر آ سکتے ہیں، سورج نیچے اتر سکتے ہیں، ہم اوپر چلے جا سکتے، سورج کے اندر ہم جا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن مشرک جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیٹو اتر کر کیا لاہور آ سکتے ہیں، یا لاہور کیٹو کی جگہ پر چلے جا سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ سوئی کے جو سوراخ ہے اس سے اونٹ گزر سکتا ہے، یہ ممکن ہے، اللہ کر دے، مشرک جنت میں نہیں جائے گا، مشرک جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے خدا را شرک سے توبہ کر لو، شرک سے توبہ کر لو۔ ہم قیامت تک ممکن ہے کہ نہ ہمارا بال بچہ قیامت تک بت کے سجدہ نہیں کرے گا، بتوں کے سجدہ نہیں کرے گا، لیکن مشرک ضرور ہوگا، مشرک ضرور ہوگا۔ قرآن بھی پڑھے گا، نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، حج بھی کرے، سب کچھ، لیکن شرک ساتھ ساتھ کرے گا۔ اکثر یہی نہیں ہوتا، ادھر جب پریشان ہو جاتا ہے وہ اللہ اللہ کر کے پکارتے ہیں، ادھر سے جب فراغت کے بعد فوراً فون کر کے کہتے ہیں فلان جگہ پر کیا کرو، اس مزار پہ جا کے ذرا ہاں نام نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت دیں۔ اور یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یہ 10 دن ہے، اس میں جتنا اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے عمل، صحابہ کرام ڈھونڈ کے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ دیکھیں سیل لگاتا ہے ہر سال، جو ہے نا رمضان آتا ہے، رمضان میں عبادتوں کے جو قیمتیں ہیں نا بہت اوپر چلے جاتے ہیں، ذرا سے عبادت کریں بہت، پھر اس کے بعد لیلۃ القدر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک دن ایک رات کی عبادت 80 سال سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ یہ دے دیتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، اور اللہ نے قسم کہے ہیں والفجر ولیال عشر، یہ اس کے اوپر قسم کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ 10 دن جو آنے والا ہے اس میں خدا را جتنا نیکیاں آپ کر سکتے کریں۔ آپ کے ساتھی آگے کہیں نا کہ یار میں پیاس لگ رہا ہوں، آپ کے یہ لو پانی، میں لے کے آتا ہوں، خدا کے ڈھونڈ کر کریں۔ جو جن لوگوں کے ساتھ لڑ مر کے بیٹھے ہیں نا رشتہ دار، ان کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ہمسایوں کی خدمت کریں، جو مریضوں کے جا کر دیکھنا شروع کر دیں، غریبوں کے دینا شروع کر دیں، روزانہ صدقہ کریں۔ یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں روزانہ 20,000 صدقہ کریں، 10,000، ایک روپیہ دیں لیکن اخلاص کے ساتھ دیں۔ یہ جو بکرا ہم ذبح کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں نہ اس کے گوشت آتا ہے نہ خون، کوئی چیز نہیں پہنچتا، اللہ اس کے صرف اخلاص پہنچتا ہے انسان۔ یہ اللہ کے لیے کیا دے سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بس صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ خدا را یہ 10 دن ہے نا، آپ ادھر بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی جگہ آپ کیا کریں؟ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں۔ جتنا ان دنوں میں ہوگا نا، واللہ کوئی دن ایسے نہیں ہے۔ رات کو سب سے بہترین رات وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرہ ہے، دنوں میں سب سے بہترین دن یہ ہے جو عشرہ ذی الحجہ ہے۔ صحابہ کرام بازاروں میں جاتا تھا، یاد دلاتا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا کے کہتے تھے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، تکبیر پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھوا کے آتے تھے۔ یہ عبادات کے ساتھ گزاریں ان دنوں میں، روزہ رکھیں۔ جو ایک دن روزہ رکھے گا نا عرفہ کے دن، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 2 سال کے گناہوں کو معاف کر، ایسے سیل لگا ہوتا ہے نا کہ بس جتنا آپ لے سکتے ہیں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔